رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بڑی متشدد انسان تھے، جب وہ اسلام لائے تو اسی طریقے سے متشدد انسان بن گئے، اور انہوں نے عدل انصاف کو قائم کیا، انہوں نے عدل انصاف کو بال رکھا۔ لیکن آج میرے بھائیوں عدل انصاف کا جنازہ اٹھا ہوا ہے۔ آج میرے بھائیوں عدل انصاف انسان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ آج ماں ماں میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، بیٹے بیٹے میں اختلاف، ماں بہو میں اختلاف، ساس پتوں کے اندر آپ کو اختلاف ملیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی فانی ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج انسان دنیا میں مگن ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو آج امت مسلمہ کو دیکھو گے سارا پریشان حال ہے۔ ارے کہتے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، ارے اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے۔ ارے دل کو ٹٹول کے دیکھو، دل کو ٹٹولو میرے بھائی اور دوستو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ آج میرے دوستو میرے بھائیوں شیطان دل میں بسا ہوا ہے، شیطان کو ہم نکالنا نہیں چاہتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ عدل و انصاف کے لیے جب وہ زنا کو پکارا کرتے ہیں آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، تو ہم نماز پڑھنے نکل جائیں۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہمیں تعلیم دے رہا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ عدل و انصاف تو یہی ہے کہ بڑوں کا کہنا مانا جائے، قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کیا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ آج میرے بھائیوں قرآن کو پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا، آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ آج دنیا کے اندر مگن ہے، کوئی شراب میں، کوئی کباب میں، کوئی زندگی بنانے میں، کوئی بلڈنگ بنانے میں، کوئی پارک بنانے میں۔ جب ایمان کی بات کی جائے تو ایمان سب کا کھوکھلا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایمان میرے بھائیو نام نہز ایمان رہ گیا ہے، انسان کے اندر ایمان نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج اس وجہ سے انسان پریشان ہے، آج اس وجہ سے انسان ظلم و زیادتی کے شکار ہے۔ ارے ایک وہ بھی مسلمان تھے، ارے ایک وہ بھی انسان تھے، جب راستے سے گزرتے تو راستے میں شیطان چاہے مخالف پارٹی ہوتی وہ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج میرے بھائی و دوستو مسلمان کو آج خاص طور سے ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب آپ اللہ کو دل میں بیٹھا لو گے تو اللہ آپ کو بیٹھا لے گا۔ عدل و انصاف یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا وہ اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان نماز میں نہیں لگتا، ہم نماز پکار کے کہتے اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، لیکن ہم شیطان کو دل میں بسائے ہوئے ہم اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان دھیرے 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 ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم بے ایمان بن گئے، آج ہم شیطان بن گئے، آج ہم منافق بن گئے، آج نفاق ہمارے دلوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بھری پڑی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی کا معاملہ بھی مقدمہ
محمد عربی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ لخت جگر نور نظر یہ محمد کی بیٹی ہے، بلکہ میں قانون کو دیکھتا، لاؤ کو دیکھتا کہ اس کے اندر کیا ہے، میری بیٹی نے کیا غلطی کی ہے، میں اسے اس کی سزا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں قانون کو دیکھتا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، نبی کی سنت کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق میں ڈیسیجن دیتا، ان کے مطابق میں اس کے فیصلے کرتا۔ لیکن میرے بھائی دوستو، آج سماج کے اندر دیکھو فیصلہ ٹکے پر ہوتا ہے، پیسوں پر ہوتا ہے، آج خاندانی رشتے کے بنا پر ہوتا ہے۔ آج کتاب اللہ کے ذریعے کہیں پر بھی آپ دیکھیں فیصلہ آپ کو دکھنے کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان بالکل ضعیف اور کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آپ جب اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیں گے، جب آپ اپنے اتہاس کو بھلا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اتہاس بھی آپ کو بھلا دے گا۔ اگر آپ اپنے رب کو بھول جائیں گے تو رب بھی آپ کو بھلا دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تھوڑے دیر کے لیے میرے بھائی اور دوستو اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو یہ کہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کی گھنٹی بجے گی، جب فرشتے آپ کے پاس لے کر آپ کے پاس آئیں گے، جب آپ کی روح کو قبض کر لیں گے تو آپ کو اس وقت ٹائم نہیں ملے گا، آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ آپ کھانا کھائیں یا اللہ کی عبادت کریں یا آپ اپنے آپ کو ایماندار بنا لیں یا اپنے آپ کو انسان بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ وَمَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کرے گا، پوچھے گا او انسانوں، او مومنوں، او عقل و خرد رکھنے والے انسان، میں نے تمہیں عقل سے نوازا تھا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تمہارے چھاتی کے اندر ایک چھوٹا سا دل دیا تھا، میں نے تجھے ناک نقشے دیے تھے، میں نے تجھے ایک لمبی عمر عطا کی تھی، تم نے اس عمر کا کیا استعمال کیا؟ تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بتاؤ اپنے رب کو کیا جواب دو گے، اپنے رب سے کیا کہو گے؟ آج اگر انصاف ہمارے مابین نہیں ہے، ماں بیٹی میں نہیں ہے، تو بھلا بتاؤ رب نے اگر تجھ سے یہ سوال کر لیا، میں نے تجھے دنیا کے اندر عدل انصاف کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو انصاف کرنے والا بن جاتا، تو منتصف بن جاتا، تو عادل بن جاتا، لیکن تم نے عدل انصاف کو قائم نہیں کیا، تو نوجوانوں کیا جواب دو گے؟ یہی کہو گے رب سے او میرے پروردگار عالم تو مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، تو دنیا کے اندر بھیج دے، میں اچھا مومن بن کے آؤں گا، نمازی بن کے آؤں گا، حاجی بن کے آؤں گا، نماز پڑھنے والا، روزے کرنے والا، کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور میں اپنی اصلاح کر کے آؤں گا۔ لیکن رب آپ کو مہلت نہیں دے گا، رب آپ کو یہ کہے گا کیا میں نے تمہارے درمیان مبلغین نہیں بھیجے تھے؟ کیا میں نے تمہارے درمیان رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ اولم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ کوئی نہیں آیا تھا تمہیں ڈرانے والا، کوئی تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ جب آپ اس سمجھانے والے کو قیامت کے دن جب دیکھیں گے اپنے رب کے سامنے، آپ ندامت سے اپنے
اپنے سر کو جھکا لیں گے، لیکن میرے بھائیو آپ ریکویسٹ کریں گے، آپ اپنے رب سے کہیں گے ارے ایک موقع دے دو، ایک موقع مل جائے، اللہ سب معاملے درست کر لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موت کا وقت نہیں دے گا، بلکہ فرشتوں سے یوں کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو، ارے اسے پکڑ لو، ان کے گلے میں تاپ ڈال دو، ان کے گلے میں بیڑیاں ڈال دو اور اسے جہنم کے اندر پھینک دو۔ آج انسان میرے بھائیوں دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ ارے نوجوانوں، او میری ماں بہنوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے رب کے پاس جانا نہیں ہے؟ یہ لافانی دنیا کے اندر ہم اپنے بھائیوں کو بھول چکے ہیں، آج اپنے رشتہ دار کو بھول گئے، آج اپنے بھائیوں کو بھول گئے۔ آج مسلمان قوم بن چکا ہے، آج یہ مسلمان میرے بھائیوں ایک دوسرے کی محبت ان کے دلوں میں نہیں رہی ہے۔ آج میرے بھائیوں لڑائی گھر میں دیکھو، جھگڑا گھر میں دیکھو، بھائی بھائی میں، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں، سارے لڑائیاں آپ کو دکھنے کو ملتا ہے۔ ہو نوجوانوں، یہ دنیا تھوڑی دن کے لیے ہے، اور میرے بھائیوں یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دینے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سرزمین پر آئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کیا تھا میرے بھائیوں؟ ارے اگر اس زمین پر اللہ کے رسول ہاتھ رکھ دیتے تو سونا بن جاتا، چاندی بن جاتے، جواہرات کے خزانے ہوتے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاف کو قائم رکھا۔ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آپ میرے بھائیوں آپ بچھنے کے چٹائی پر سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے گدے ہو سکتے تھے، بڑی ساری چیزیں مخمل کی کپڑے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ آج میرے بھائیو دوستو دنیا کو اتنا ہم نے بنا دیا ہے کہ دنیا میں نظر آتی ہے، ساری چیزوں کو ہم نے بھلا ڈالا ہے۔ میرے بھائیو دوستو انسانیت کو بحال رکھیے، انسانیت جب بحال رکھیں گے، انسان بنیں گے، ایماندار بنیں گے، کیریکٹر والے بنیں گے، اخلاق والے بنیں گے، اللہ رب العالمین آپ سے لو لگائے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوانوں، رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العالمین تمہیں آواز دیتا ہے، قرآن مجید تمہیں پکار پکار کر کے کہتا ہے آؤ میں تمہارا دوست بن جاؤں، آؤ میں تجھے بچانے والا بن جاؤں، آؤ مجھے بہت تیرا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ محسن کہتا ہے آؤ میری آواز مجھ سے آواز ملاؤ، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، رب تجھ سے خوش ہو جائے گا، دنیا تجھ سے کہنے مطلب جو ہے دور ہو جائے گی۔ لیکن شیطان مجھ سے کہتا ہے او میاں ارے دنیا کی زندگی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ شیطان میرے دل کے اندر کھٹک رہا ہے، شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے ارے یہ دنیا کی بکواس کی باتیں ہیں، ارے عیش عشرت سے اپنی زندگی کو گزارو، جس طرح چاہتے ہو ویسے زندگی گزارو۔ ارے کس نے جنت دیکھا ہے؟ ارے کس نے دوزخ دیکھے ہیں؟ ارے کس نے بڑے بڑے کہنے مطلب امرود ہوں گے، سیب ہوں گے، کیلے ہوں گے؟ ارے یہ باتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہے، شیطان نے مجھے ورگلا دیا، شیطان کی باتوں میں ہم پھنس گئے، ہم نے اللہ کو بھلایا، ہم نے رسول کو بھلایا، ہم نے اپنے انصاف کا جنازہ نکالا، ہم نے ساری چیزوں کو بائیکاٹ کر دیا۔ اب جب ساری چیزوں کو آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو آپ کے پاس بچا کیا؟ ایک ایمان آپ کے پاس بچ جاتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ جب آپ ساری چیز کو چھوڑ دیں گے، ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو یہی ایمان آپ کو اللہ سے ملائیں گے، یہی ایمان آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرے گا۔ لیکن ایمان آج میرے بھائیو دوستو سبزی آپ جو خریدتے ہو نا،
کو مل رہا ہے. آج انسان ایمان کو خرید رہا ہے. وہی آپ دیکھتے ہیں 1 روپے 2 روپے 50 10,000 20,000 50,000 لاکھ کروڑ کے روپیوں سے آج ایمان خرید لیا جاتا ہے. جبکہ میرے بھائی دوستو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے لیے جان اپنی لڑا دی. ایک طرف تلواریں تھی, ایک طرف انسانوں کی الغار ہے, کئی آریاں تھی, اور صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کے سر کے اوپر آری رکھ کر کے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نصفین میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن ایمان میرے بھائی دوستو ہلا نہیں. آج کا مسلمان اگر ایک آگے میں سانپ دیکھ لے تو چھلملانے لگتا ہے. ہماری ماں بہنیں ایک بچھو اور ککروچ کہتے ہیں جسے, اگر وہ دیکھ لے تو گھر کے اندر جو ہے وہ بلبلانا شروع کر دیتی ہے. او میرے بھائیو دوستو جگہ اگر یہ حال ہے, اگر دنیا کا یہ حال ہے, قبر کے اندر جب بڑے بڑے کیڑے تمہارے پاس ہوں گے, قبر کے اندر فرشتے تمہارے ساتھ سختی سے سوال کر رہے ہوں گے, جب وہ تجھ سے پوچھے گا, جب تجھ سے وہ سوال کرے گا, ارے بندہ تو نے اپنے آپ کو پناہ لایا یا نہیں, تو کس پر ایمان رکھتا تھا, کس کے مطابق چلتا تھا, تو بتاؤ تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم ہوگے, فرشتے تمہارے ساتھ ہوں گے, تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوگا, نہ تمہارے بچے ہوں گے, نہ تمہاری بیویاں ہوں گی, نہ تمہارے رشتہ دار ہوں گے, بلکہ وہ رشتہ دار تمہیں کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جائیں گے, تھوڑے بہت آنسو بہائیں گے, رو لیں گے, تھوڑے بہت وہ رو لیں گے, اس کے بعد آپ کو بسم اللہ کر کر مٹی وہ ڈال دیں گے, اس کے بعد گھر آئیں گے, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہ روئیں گے. اس کے بعد کون میرا باپ, کون میرا بیٹا, کون میری ماں, وہ سارے کے سارے انسان بھول جاتا ہے. کون اللہ کے نام میں خرچ کر رہا ہے, کون اپنے والدین کے نام میں خرچ کر رہا ہے, کون اپنے والدین یا بابا کے نام پر خرچ کر رہا ہے. انہیں موقع نہیں ملتا میرے بھائیوں. قبر کی تنہائی کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت صحابہ کیا کتنا رویا کرتے تھے, کتنا رویا کرتے تھے, آپ کی داڑھیاں مبارک بھیگ جاتی تھی. حضرت عثمان ابن عفان کے غلام ہمیں بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان پر کھڑے ہوئے میں ساروں قطار روتے ہوئے دیکھا. اتنا رو رہے تھے, اتنا رو رہے تھے, آپ کے داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی, آپ زیادہ پھوٹ کر کے روتے. صحابہ کرام آپ سے کہتے, او مسلمان, آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت, آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, تو آپ کبھی اتنا نہیں روتے ہیں, لیکن جب قبر پر آتے ہیں آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, او میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول منازل القبر, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. قبر کے اندر اگر انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, قبر میں لٹک گیا آخرت میں وہ لٹک جائے گا. بتائیے ان کا ایمان دیکھیں, کتنے ڈرتے تھے, کتنا رب سے خوف تھا. لیکن آج میرے بھائی و دوستو خوف نام کی چیز نہیں رہتی. کیا یہی عدل انصاف ہے؟ کیا یہی تقوی ہے؟ کیا یہی پرہیزگاری ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس کیا ہے, یہی بتایا ہے؟ میرے بھائی نہیں, بالکل نہیں, بلکہ ہمیں اور آپ کو عدل انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. عدل انصاف
جب آپ باہر رکھیں گے گھر کے اندر، سماج کے اندر، بیٹے کے اندر، بچوں کے اندر، بیویوں کے اندر، خاندان کے اندر، تو وہاں پر آپ کو بہت اچھے پھل دیکھنے کو ملے گا، پورا معاملہ کیا ہے پرسکون ہوگا، آپ کو سانس لینے میں وہاں دقت نہیں ہوگی۔ جب آپ اپنے انصاف نہیں کریں گے تو پھر وہی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہی فساد ہوتا ہے، وہی کرائمز ہوتے ہیں، وہی بہت ساری گندگیاں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کبھی ایک خاتون کے بارے میں بتایا جاتا ہے سوسائڈ، انہوں نے کہا کہ سوسائڈ کیا دنیا آج متحیر ہے۔ ایسے سوسائڈ میرے بھائی بہت سارے ہوئے ہیں جو دنیا میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ بہت ہی کوئی بہت کیا کہتے ہیں نئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوسائڈ انسان جو کر رہا ہے تو کس موقع سے کس طرح کے عالم میں وہ کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوسائڈ کے لیے تھوڑا بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے چلو باپ نے مارا ایک تماچا، ماں نے مارا ایک تماچا، دنیا نے مجھے ظلم سے آتی تھی، اپنا ایمان بیچو، اپنے اسلام بیچو، جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، نہیں بابا، اسلام آپ کو اجازت نہیں دیا۔ اسلام نے آپ کو یہ نہیں سکھایا ہے، اسلام نے بلکہ آپ کو صبر سکھایا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا، حضرت ابلیس علیہ السلام کے تو کیا کہتے آریوں سے چیرا گیا یا نہیں چیرا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا کہ نہیں ڈالا گیا، مجھے بتاؤ۔ آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ اس طرح چلائی گئی تھی کہ اگر اس کے اندر اگر پرندے بھی اس سے گزرتے تو وہ بھی جھلس جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے بچایا یا نہیں۔ انسان زندگی سے اکتا جائے یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں صبر و استقلال سکھایا ہے، ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ پر ظلم و زیادتی ہو صبر کیجئے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے، جس جنت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا وہ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اگر میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، ارے اللہ پر تو یقین ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ کرے گا، تو پھر میں کیوں خودکشی کروں، میں کیوں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کروں۔ میرے بھائی و دوستو، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ضرور پوچھے گا، سوال کرے گا، لیکن یہ یاد رہے میرے بھائی و دوستو، ایسے لوگ جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ارے اسلام تو صبر سکھاتا ہے، اسلام تو انصاف سکھاتا ہے، اسلام تو آپ کو دوسروں کے ساتھ شفقت و محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ شفقت و محبت اگر آپ قائم رکھتے ہیں، عدالت قائم رکھتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا بڑا مقام ہوگا، آپ اونچے انسان ہوں گے، آپ کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، رات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں نے کہا میری بدقسمتی ہمیشہ رہی ہے، ہر جگہ تقریباً اپنے علاقے مولانا اکبر صاحب کے گھر کی مرغی کیا کہتے ہیں، گھر کی مرغی ساگ برابر کہا جاتا ہے، وہ للہ ہے۔ جب عوام ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ اور ہی جوش آتا ہے، اور کرسیاں یہاں خالی پڑی ہوئی ہوں تو کرسیوں کو کتنا میں سناؤں اور انہیں کتنا بتاؤں، کیونکہ یہ تقریر جو ہوتی ہے وہ آدمی پر ڈیپینڈ ہے، جتنے آدمی ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے، اسی حساب سے ایک مقرر کا اپنی ایک پلاننگ بنتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، اس سے وہ کیا ہے اپنا خطاب ان کے سامنے رکھتا ہے۔ میں تو بڑے موڈ میں، لیکن موڈ ابھی کام اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، ورنہ آپ کے سامنے میں ایسا موضوع لے کر آیا تھا کہ اس پر اگر جتنا بھی میں بولتا بہت کم تھا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی آپ کے سامنے میں بولتا ہوں۔ کہاں ہے عورت کا فرمایا ہے جو نہ آپ کے لیے بلانا ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کتنا ٹائم، آپ کا ہم 9 بجے میں تو ادھر سے نہیں، میں تو وہی ٹائم